خروج اس کا 38واں باب اور اس کی پہلی آیت سے 31ویں آیت تک۔ اور اس نے سوختنی قربانی کا مذبح کیکر کی لکڑی کا بنایا، اس کی لمبائی 5 ہاتھ اور چوڑائی 5 ہاتھ تھی، وہ چنگھونٹا تھا اور اس کی اونچائی 3 ہاتھ تھی، اور اس نے اس کے چاروں کونوں پر سینگ بنائے۔ سینگ اور وہ مذبح دونوں ایک ہی ٹکڑے کے تھے، اور اس نے اس کو پیتل سے منڈا۔ اور اس نے مذبح کے سب ظروف یعنی دیگیں اور بیلچے اور کٹورے اور سیخیں اور انگیٹھیاں بنائیں۔ اس کے سب ظروف پیتل کے تھے، اور اس نے مذبح کے لیے اس کی چاروں طرف کنارے کے نیچے پیتل کی جالی کی جھنجری اس طرح لگائی کہ وہ اس کی آدھی دور تک پہنچتی تھی، اور اس نے پیتل کی جھنجری کے چاروں کونوں میں لگانے کے لیے 4 کڑے ڈالے تاکہ چوبوں کے لیے کھانوں کا کام دیں، اور چوبیں کیکر کی لکڑی کی بنا کر ان کو پیتل سے منڈا۔ اور اس نے وہ چوبے مذبح کی دونوں طرف کے کڑوں میں اس کے اٹھانے کے لیے ڈال دیے۔ وہ کھوکھلا تختوں کا بنا ہوا تھا، اور جو خدمت گزار عورتیں خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خدمت کرتی تھیں، ان کے آئینوں کے پیتل سے اس نے پیتل کا حوض اور پیتل ہی کی اس کی کرسی بنائی۔ پھر اس نے صحن بنایا، اور جنوبی سمت کے لیے اس صحن کے پردے باریک بٹے ہوئے کتان کے تھے، اور سب ملا کر 100 ہاتھ لمبے تھے۔ ان کے لیے 20 ستون اور ان کے واسطے پیتل کے 20 کھانے تھے، اور ستونوں کے کنڈے اور پٹیاں چاندی کی تھی۔ اور شمالی سمت میں بھی وہ 100 ہاتھ لمبے اور ان کے لیے 20 ستون اور ان کے واسطے 20 ہی پیتل کے کھانے تھے، اور ستونوں کے کنڈے اور پٹیاں چاندی کی تھی۔ اور مغربی سمت کے لیے سب پردے ملا کر 50 ہاتھ کے تھے، ان کے لیے 10 ستون اور 10 ہی ان کے کھانے تھے، اور ستونوں کے کنڈے اور پٹیاں چاندی کی تھی۔ اور مشرقی سمت میں بھی وہ 50 ہی ہاتھ کے تھے۔ اس کے دروازہ کی ایک طرف 15 ہاتھ کے پردے اور ان کے لیے 3 ستون اور 3 کھانے تھے، اور دوسری طرف بھی ویسا ہی تھا۔ پس صحن کے دروازہ کے ادھر اور ادھر 15 ہاتھ کے پردے تھے، ان کے لیے 3 ستون اور 3 ہی 3 کھانے تھے۔ صحن کے گردا گرد کے سب پردے باریک بٹے ہوئے کتان کے بنے ہوئے تھے، اور ستون کے کھانے پیتل کے، اور ان کے کنڈے اور پٹیاں چاندی کی تھی، ان کے سرے چاندی سے منڈے ہوئے، اور صحن کے کل ستون چاندی کی پٹیوں سے جڑے ہوئے تھے۔ اور صحن کے دروازہ کے پردہ پر بیل بوٹے کا کام تھا، اور وہ آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنا ہوا تھا۔ اس کی لمبائی 20 ہاتھ اور اونچائی صحن کے پردوں کی چوڑائی کے مطابق 5 ہاتھ تھی۔ ان کے لیے 4 ستون اور 4 ہی ان کے واسطے پیتل کے کھانے تھے، ان کے کنڈے چاندی کے تھے، اور ان کے سروں پر چاندی منڈی ہوئی تھی، اور ان کی پٹیاں بھی چاندی کی تھیں۔ اور مسکن کی اور صحن کے گردا گرد کی سب میخیں پیتل کی تھیں۔ اور مسکن یعنی مسکن شہادت کے جو سامان لاویوں کی خدمت کے لیے بنے، اور جن کو موسیٰ کے حکم کے مطابق ہارون کاہن کے بیٹے اتمر نے گنا، ان کا حساب یہ ہے: بزلیل بن اوری بن ہور نے، جو یہودا کے قبیلہ کا تھا، سب کچھ جو خداوند نے موسیٰ کو فرمایا تھا بنایا۔ اور اس کے ساتھ دان کے قبیلہ کا الیہاب بن اخیسمک تھا، جو کنندہ کار اور ماہر کاریگر تھا، اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک کتان پر بیل بوٹے کاٹتا تھا۔ سب سونا جو مقدس کی چیزوں کے کام میں لگا، یعنی ہدیہ کا سونا 29 کنتار اور مقدس کی مسکال کے حساب سے 730 مسکال تھا۔ اور جماعت میں سے گنے ہوئے لوگوں کے ہدیہ کی چاندی 100 کنتار اور مقدس کی مسکال کے حساب سے 1775 مسکال تھیں۔ مقدس کی مسکال کے حساب سے فی آدمی جو نکل کر شمار کیے ہوئوں میں مل گیا، 1 بیکا یعنی نیم مسکال 20 برس اور اس سے زیادہ عمر کے لوگوں سے لیا گیا تھا۔
یہ 6,03,550 مرد تھے۔ اس 100 قنطار چاندی سے مقدس کے اور بیچ کے پردہ کے کھانے ڈالے گئے۔ 100 قنطار سے 100 ہی کھانے بنے، یعنی ایک قنطار ایک کھانے میں لگا، اور 1,775 مسکال چاندی سے ستون کے کنڈے بنے اور ان کے سرے منڈے گئے، اور ان کے لیے پٹیاں تیار ہوئیں۔ اور ہدیے کا پیتل 70 قنطار اور 2,400 مسکال تھا۔ اس سے اس نے خیمہ اجتماع کے دروازہ کے کھانے اور پیتل کا مذبح اور اس کے لیے پیتل کی جھانجری اور مذبح کے سب ظروف اور صحن کے گردا گرد کے کھانے اور صحن کے دروازہ کے کھانے اور مسکن کی میخیں اور مسکن کی چاروں طرف کی میخیں بنائیں۔ آمین۔